اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ شجر غرقد، اس کے کئی نام ہیں جن میں شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسبا درخت، برگت عام ہے۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینۃ المنورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے تھا کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ شریف کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت یہودیوں کا پسندیدہ درخت غرقد ہے۔ پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ غرقد کی کاشت کی مہم اسرائیلی نہ صرف ریاستی بلکہ اب بین الاقوامی سطح پر بھی چلا رہے ہیں۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم ایک جگہ یہی درخت لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرے جس کا تمام تر معاوضہ اسرائیل برداشت کرے گا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں؟ نہیں، دنیا کے تمام وسائل پر قابض یہودی پاگل نہیں ہیں۔ یہ بہت ذہین اور شاطر قوم ہے۔ یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان لوگوں نے احادیث کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ غرقد کی کاشت کی مہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے، جو کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین کرام، اب اسرائیل مختلف NGOs کے ذریعے دنیا بھر میں ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے۔ افغانستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیل ماحولیاتی آلودگی کے نام پر غرقد کی کاشت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ اس کے لیے سیو دی غرقد ٹری نامی ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے جس کی فنڈنگ جیوش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد سن 1901 میں رکھی گئی تھی۔ یہودیوں نے سرکاری طور پر غرقد کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دے دی ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، یہودی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان کر اپنی سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے غرقد کی آبیاری کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ مشیت الہی نے حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی تباہی کا سامان تیار کر رکھا ہے، کیونکہ بے شک اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں اللہ جل شانہ کی عطا اور رحمت سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔